مختلف ممالک اور ثقافتوں میں وہ قانونی عمر جس میں افراد جنسی تعلقات کی رضامندی دے سکتے ہیں مختلف ہوتی ہے۔ کچھ معاشروں میں شادی سے پہلے جنسی تعلقات کو سختی سے مسترد کیا جاتا ہے اور اسے گناہ یا غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ حیض، ہائمن، ایک پتلی جھلی دار بافت ہے جو مختلف شکلوں اور سائز میں ہوتی ہے اور جزوی طور پر اندام نہانی کے کھلنے کو ڈھانپتی ہے۔ یہ نہ صرف جنسی تعلقات بلکہ دیگر سرگرمیوں کی وجہ سے بھی پھٹ یا پھیل سکتی ہے، لیکن کچھ ثقافتوں میں حیض کا برقرار رہنا کنوار پن اور پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصور خواتین کے خلاف نقصان دہ روایات کو فروغ دیتا ہے، جیسے کہ شادی سے پہلے کنوار پن کا معائنہ۔ دیگر معاشروں میں شادی سے پہلے جنسی تعلقات کو معمول کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اگرچہ کچھ افراد کے لیے جذباتی تعلق کے بغیر جنسی تعلق ایک ذاتی انتخاب ہے، ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے ایمانداری، بھروسے اور عزت پر مبنی مضبوط جذباتی بنیاد کے بغیر جنسی تعلقات نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں جذباتی تکلیف، پچھتاوا اور تعلقات کی خرابی ہو سکتی ہے۔ خاندانی اقدار، مذہبی عقائد، میڈیا اور ہم عمر افراد کا دباؤ اس بات پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے کہ کوئی شخص پہلی بار جنسی تعلقات میں کیسے شامل ہوتا ہے۔ کئی ثقافتوں میں جنسی تعلقات پر کھل کر بات کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان خواتین تیاری کے بغیر رہ جاتی ہیں۔ پہلی بار جنسی تعلقات کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ شدید درد یا خون بہنا معمول کی بات ہے، یا یہ کہ اگر خون نہ نکلے تو کنوارا پن ثابت نہیں ہوتا۔ ایک اور عام غلط فہمی یہ ہے کہ معنی حمل کا استعمال تجربے کو خراب کر دیتا ہے۔ پہلی بار جنسی تعلق قائم کرنے پر حمل بھی ہو سکتا ہے اور جنسی بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ کنڈوم کا درست استعمال جنسی امراض اور غیر ارادی حمل کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے۔ ایک دوسرے سے جنسی تعلقات کے بارے میں اپنے خوف، پریشانیوں اور امیدوں پر بات کریں۔ کنڈوم کے استعمال کی خواہش واضح الفاظ میں ظاہر کریں، جیسے کہ میں کنڈوم استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ ایس جنسی امراض اور غیر منصوبہ بند حمل کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کریں۔ واضح کریں کہ کنڈوم کا استعمال آپ دونوں کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ یاد رکھیں، حدود طے کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی صحت اور فلاح و بہبود سب سے اہم ہے۔ جو شخص آپ کی واقعی پرواہ کرتا ہے، وہ ہے آپ کے فیصلوں کا احترام کرے گا۔ یہ تجربہ تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر اگر مناسب چکناہٹ، لوبریکیشن اور نرم رویہ اپنایا جائے۔ پیشگی مباشرت، فور پلے، ضروری ہے کیونکہ یہ اندام نہانی میں خون کے بہاؤ کو بڑھاتا ہے، جس سے حساسیت اور چکناہٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قربت اور بھروسے کا ماحول بنانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ محبت کے جذبات جسم میں اینڈورفنز، قدرتی درد کم کرنے والے، اور آکسیٹوسن، جو سکون فراہم کرتا ہے اور تناؤ کم کرتا ہے، کے اخراج کو متحرک کرتے ہیں۔ پانی پر مبنی چکناہٹ کا استعمال اندام نہانی میں نمی برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے، جس سے رگڑ اور تکلیف کم ہوتی ہے۔ پہلی بار کے بعد ہے، معمولی خون بہنا عام بات ہے، جو زیادہ تر ہائمن کے پھٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن تمام خواتین کو پہلی بار خون نہیں آتا، کیونکہ کچھ خواتین پیدائشی طور پر ہوتی ہیں، ہائمن کے بغیر پیدا ہوتی ہیں، جبکہ کچھ کے ہائمن کے سوراخ بڑے ہوتے ہیں یا وہ آسانی سے کھنچ سکتے ہیں۔ اگر خون زیادہ آ رہا ہو، زیادہ دنوں تک جاری رہے، یا ہائمن کے بغیر پیدا ہوتی ہیں، جبکہ کچھ کے ہائمن کے سوراخ بڑے ہوتے ہیں یا وہ آسانی سے کھنچ سکتے ہیں۔ اگر خون زیادہ آ رہا ہو، زیادہ دنوں تک جاری رہے یا ہائمن کے بغیر پیدا ہوتی ہیں، جبکہ کچھ کے ہائمن کے سوراخ بڑے ہوتے ہیں یا وہ آسانی سے کھنچ سکتے ہیں۔ اگر خون زیادہ آ رہا ہو، زیادہ دنوں تک جاری رہے یا ہائمن کے بغیر پیدا ہوتی ہیں، جبکہ کچھ کے ہائمن کے سوراخ بڑے ہوتے ہیں یا وہ آسانی سے کھنچ سکتے، درد، بخار یا غیر معمولی رطوبت ڈسچارج کے ساتھ ہو تو فوری طور پر طبی معائنہ کروائیں۔ یہ عام بات ہے کہ پہلی بار کا تجربہ کامل نہ ہو۔ کبھی کبھار آپ مکمل طور پر ایسا نہ کر سکیں یا صحیح طریقے سے نہ کر سکیں۔ خواتین میں ڈسپریونیا اور ویجنزمز جیسی حالتیں ہو سکتی ہیں جو شدید درد پیدا کرتی ہیں اور جنسی تعلقات کو مشکل بنا سکتی ہیں۔ مردوں میں قبل از وقت انزال، پری ایجیکولیشن یا عضو تناسل کی کمزوری، اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتی ہے۔ یہ سب عام ہیں، مسائل ہیں، اور آپ دونوں ایک جیسے تناؤ اور جذبات محسوس کر سکتے ہیں جو جنسی تجربے پر اثر ڈال سکتے ہیں۔
آپ ایک دوسرے سے بات کر کے حل تلاش کر سکتے ہیں، اور اگر مسئلہ شدید ہو تو کسی معالج سے رجوع کرنا بہتر ہے۔